ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول محبت یہ تیرے رنگ، جس کی رائٹر ہے شازیہ رفیق، اس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ فرسٹ پارٹ آپ لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے سنا ہوگا اور اس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے، تو یقیناً آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اس کے فرسٹ پارٹ کو۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ کو بغیر کسی دیر کے۔ مجھے واپس جانا ہے۔ شام میں وہ جم جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب آ کر اس نے بے تاثر انداز میں کہا، بالوں میں برش کرتا ہوا وہ رک گیا اور گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ قطعی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی یا پھر دانستہ اپنی نظریں پورے کمرے میں ادھر ادھر دوڑا رہی تھی۔ تو اس سوال پہ وہ چونکی۔ محبت بھی کیسی خوش فہمیاں بخش دیتی ہے۔ اب تک اسے سمجھ آنا چاہیے تھا کہ وہ اس شخص کی زندگی میں کہیں نہیں ہے۔ وہ آج بھی اسے اتنے ہی نچلے درجے پہ رکھے ہوا ہے جہاں پہ وہ پہلے دن سے تھا۔ اس کا غرور، تن تنا اور نخوت اپنی جگہ برقرار ہے۔ لوٹ تو وہ گئی تھی، اپنا مان سکون دل تو اس نے گنوایا تھا۔ اس نے تو بربریت کی آخری حد بھی کراس کر لی تھی۔ پھر وہ کیسے امید رکھتی کہ اسے روک لیا جائے گا؟ امید جینے کا سہارا ہوتی ہے۔ اسی سہارے کی بنا پر وہ سب کچھ سہتی آئی تھی، حتیٰ کہ اپنے وجود کے ٹکڑے بھی جوڑتے ہوئے وہ تھک گئی تھی۔ اسے اس طرح تار تار کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا شوہر تھا۔ کاش وہ مما پاپا کو انکار کر دیتی، کاش وہ دل کو اس وقت ہی روک دیتی جب پہلی ملاقات میں پرتحقیر انداز میں وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ جب آس ختم ہو جاتی ہے تو کتنے کاش اکٹھے ہو کر پچھتاووں میں دھکیل دیتے ہیں۔ اس کی گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ وہ اب بیڈ پہ بیٹھا ساکس پہن رہا تھا۔ شاید اس کے جواب سے اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قالین پہ بیٹھ گئی۔ طلال نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی اطلاع نے کچھ بے چینی سے بھر دی تھی اندر، حالانکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ کل تک وہ خود یہ چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ پھر طلال، ارمضان 1 منٹ دے سکتے ہیں؟ وہ اٹھنے لگا تو اس نے نرمی سے اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ نہ جانے کس قوت کے زیر اثر وہ سرے لا گیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ یہ بات پہلے دن سے مجھے باور کرا دی تھی آپ نے۔ میں آپ کو پسند نہیں تھی۔ پاپا کے کہنے پہ آپ نے مجھ سے شادی کی جسے آپ نبھانا نہیں چاہتے۔ آپ لیکن وہ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیا تلاش کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ بے اختیار نظر پھیر گیا۔ لینا ہلکے سے پھیکی ہنسی ہنستی۔ لیکن مجھے یوں کیوں لگتا ہے کہ آپ بھی مجھ سے نفرت شو کرتے ہیں؟ وہ صرف جھنجھلاہٹ ہے، ناپسندیدگی نہیں۔ وہ ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے میرا تجربہ غلط ہو۔ اصل میں جو ہمارا دل کسی کے لیے سوچتا ہے، شاید تخیل میں مقابل کی سوچ کو بھی اسی انداز میں تراش لیتا ہے۔ اینی وے، میں جانتی ہوں آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بہت ستایا۔ سوہا کے لیے میں نے غلط سوچ کر آپ کو بہت ہرٹ کیا، جس کی سزا مجھے ملی، اور واقعی میں بھی اس قابل جو چیز میری تھی ہی نہیں، اس پہ حق جتانا میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ بے دردی سے وہ اپنے زخموں سے کھرن نوچ رہی تھی۔ سوہا کا فون آیا تھا۔ وہ بھی شاید میری غلط فہمی بھانپ گئی تھی۔ اس نے ہی مجھے بتایا تھا کہ وہ انڈین نژاد آصف گورچانی سے تو نہ صرف منسوب ہے بلکہ ان دونوں کو ملانے میں بھی آپ کی ہی کوشش تھی۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ مجھے آپ کے کریکٹر کو یوں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو آپ نے کیا شاید صحیح کیا ہے۔ میں آپ کی ہر خطا جو پہلے میں سمجھتی تھی مگر اب نہیں کو معاف کرتی ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں دانستگی نادانستگی میں آپ کو بہت دکھ پہنچا چکی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ ہٹا چکی تھی، اب سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بس یا کچھ اور؟ اس کا ٹھنڈا لہجہ گونجا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ایک آخری بات۔ وہ باہر نکلنے لگا تھا جب وہ پھر بولی، کیا آپ کو زندگی کے کسی حصے میں کہیں پہ بھی میری کمی محسوس نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ فوراً بولا۔ لینا نے اپنے گالوں کو تیزی سے دیکھتا ہوا محسوس کیا۔ کیونکہ مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے کراہیت کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنے برے الفاظ میں وہ اسے بیان کر رہا تھا۔ اسے اپنے اندر طیش کی لہریں اٹھتی محسوس ہوئی۔ اس نے تو آج تک سوائے اس کے کسی کو سوچا تک نہیں تھا، کسی کے قریب نہیں گئی تھی۔ وہ تو شروع سے ہی خود کو اس کا پابند سمجھتی تھی، اپنے جذبات کو اس کی امانت خیال کرتی تھی۔ پھر وہ کیسے اپنی ناپسندیدگی کو اتنے برے معنی پہن سکتا ہے؟ بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جانتی ہو کیوں؟ لینا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ وہ پھر رک سا گیا۔ لینا کو اپنا دل بھی رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کیونکہ تم شاہدہ ولید کی حقیقی بیٹی نہیں ہو۔ ایک دھماکہ ہوا تھا۔ طلال ارمضان، وہ ایک دم چیخی، تم ان کی بہن کی اللیگل بیٹی ہو۔ وہ اپنی بات مکمل کر ہی گیا جبکہ وہ مسلسل زلزلے کے جھٹکوں میں آگے۔ اس کے چہرے پہ اتنی بے یقینی، حیرت اور دکھ تھا کہ وہ بھی زیادہ دیر تک اسے نہیں دیکھ سکا۔ محبت نے بے ساختہ اپنی نظر چرائی تھی۔ ہاں، وہ بھی ہار گیا تھا اس لڑکی سے، اب سے نہیں بلکہ بہت سال پہلے، جب اسے اپنے اور اس کے رشتے کے متعلق پتہ چلا تھا۔
اس نے بھی کتنے خواب بن ڈالے تھے، مگر حقیقت جب اس کے سامنے آئی تو وہ خود تو ٹوٹا ہی، اسے بھی توڑ لی گیا۔ اسی لیے مما، پاپا پاکستان نہیں آتے تھے؟ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہ تھی۔ وہ اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ طلال اور رمضان ایک دم بالکل باہر نکل گیا۔ جب 1 گھنٹے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو اندر کا منظر ویسا نہیں تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ لینا بیڈ پہ اوندے منہ لیٹی پڑی۔ لینا اسے عجیب سی وحشت میں مبتلا کر گئی۔ عام حالات ہوتے تو وہ کبھی اس کی پرواہ نہ کرتا، مگر جو بم وہ برسا کر گیا تھا اس نے بے یقینی میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ وہ اس حقیقت سے لاعلم تھا اور وہ اسے چال باز، ڈرامے باز سمجھتا رہا، جو انہی اوقات کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کے اعصاب پہ سوار ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے افسوس سا ہوا۔ لینا، تیسری آواز پہ بھی اس کے وجود میں حرکت نہ ہوئی تو وہ تشویش سے اس کے قریب آیا۔ او مائی گاڈ! اس کے ناک سے خون کی باریک سی لکیر نکل رہی تھی، نبض بھی رک رک کر چل رہی تھی۔ شاکر حسین، لیاقت گل خان! وہ پوری قوت سے چلایا۔ آن کی آن میں تمام ملازم دوڑے چلے آئے۔ فوراً گاڑی نکالو! اسے اپنے بازو میں اٹھا کر وہ تیزی سے باہر نکلا۔ انہیں برین ہیمریج ہو گیا ہے، یہ اطلاع اس کے حواس سلب کر گیا۔ کیا ہوا تھا؟ پاپا جو صبح ہی پہنچے تھے بے حد سنجیدگی سے اسے پوچھ رہے تھے۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھ کر پھر سر جھکا گیا۔ طلال اور رمضان، میں تم سے مخاطب ہوں، ٹیل می۔ اس نے آہستگی سے سب کچھ بتا دیا۔ شادی سے 1 ماہ پہلے عالیہ چچی کی باتیں وہ اور اب تک کا اپنا تمام رویہ حرف بہ حرف سچ سنا دیا۔ وہ کتنے پل ساکت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ پاپا، میں… ان کی خاموشی سے گھبرا کر اس نے بولنا چاہا، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بہت برا کیا تم نے، بہت زیادہ برا۔ وہ تعصب سے سر ہلانے لگے۔ اور میں بھی ذمہ دار ہوں، جس نے جانتے بوجھتے تم سے سخت دل شخص سے امیدیں لگا لی تھی اور اس بچی کو بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ وہ تو مجھے پچھلی باری بہت مرجائی اور کمزور لگی تھی، پھر بھی میں اسے تمہارے آسرے پہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اوہ میرے خدا، مجھ سے کتنی بڑی بھول ہو گئی۔ وہ سر تھام گئے تو وہ مزید ندامتوں میں گر گیا۔ آدھا سچ بہت خطرناک ہوتا ہے مسٹر طلال رمضان۔ وہ ایک دم اجنبیت سے بولے تو وہ چونکا۔ تمہیں عالیہ نے یہ تو بتا دیا کہ وہ شاہدہ کی بیٹی نہیں ہے، مگر تمہیں یہ بتانا بھول گئی کہ اس معاملے کا دوسرا فریق کون تھا۔ وہ رکے۔ تمہاری آئیڈیل پرسنالٹی، بزنس پرسنالٹی، جس کے نقش قدم پہ تم چلنا چاہتے ہو، جن کو تم نے صرف 7 سال کی عمر میں ہی کاپی کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ تمہارے کاکا جان اور میرا چھوٹا بھائی فرقان احمد، جس نے بے شک غلطی کی تھی، مگر جب پتہ چلا تو میرے ولید، جو کزن کم دوست زیادہ تھا ہم دونوں کا، اور تمہارے چاچو کی موجودگی میں رحیلہ سے نکاح کیا تھا، لیکن رحیلہ مینٹلی اتنی ڈسٹرب تھی کہ شاہدہ اور ولید اسے اپنے ساتھ اسلام آباد لے گئے۔ اس تمام واقعے کا صرف ولید، مجھے، ارشاد اور عالیہ کو پتہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ عالیہ، جو اتنے عرصے سے سارے خاندان سے یہ سب چھپائے ہوئے تھی، اس طرح اپنے اندر کا زہر نکالے گی۔ وہ بے حد دکھی ہو رہے تھے۔ رحیلہ کو گئے ابھی ہفتہ ہی ہوا تھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں فرقان احمد ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا، اور رحیلہ مزید اس دکھ سے اندر سے ختم ہونے لگی۔ لینا کی پیدائش پہ وہ بھی دکھوں کی زندگی سے منہ موڑ گئی۔ شاہدہ اور ولید، جو امریکہ میں سیٹل ہو گئے تھے، لینا کو اپنی بیٹی کی حیثیت سے وہاں لے گئے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس بچی کا قصور کہاں پہ نکلتا ہے؟ جس کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی اس کا باپ بھی تھا۔ یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ایسے بچوں پہ گندے خون کا ٹھپا لگا کر انہیں سزا دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو بے قصور ہوتے ہیں۔ کاش میرا دل بھی تمہارے جتنا سخت ہوتا اور میں تمہیں اپنی زندگی سے ہی بے دخل کر دیتا۔ ان کے کندھے جھک گئے۔ انہیں حقیقتاً بہت دکھ پہنچا تھا اور وہ ابھی تک شوق کی حالت میں کھڑا تمام حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا ذہن اتنی بڑی بات کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس نے زندگی کے 28 سال تک پاپا کے بعد صرف کاکا جان کو آئیڈیلائزڈ کیا تھا، جو بہت بچپن میں اس سے بچھڑ گئے تھے، مگر پاپا جو باتیں بزنس سینس اور ان کی اسٹریٹجیز بتاتے تھے وہ خود بخود انہیں فالو کرنے لگا تھا۔ اور پھر دوسرا دور، جس میں صرف ایک لڑکی ہی اس کی زندگی تھی اور اس کے سوا اس نے زندگی میں کسی دوسری لڑکی کی گنجائش ہی نہیں رکھی تھی، اسے ہی وہ صرف 4 ماہ پہلے بتائے گئے آدھے سچ کی بنا پہ اتنی اذیت دے چکا تھا جس کا ازالہ ممکن نہیں تھا۔ وہ تو جانور سے بھی بدتر تھا، بہت عقل مند اور اعلیٰ ذہن خود کو خیال کرتا تھا، مگر احمق اور کم عقل اتنا تھا کہ ایک عورت کی باتوں پہ ایمان لے آیا جو اپنی بیٹی کو اس کا بنانے کے لیے اتنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی تھی۔ طلال رمضان، یہ پچھتاوے 1-2 دن نہیں، پوری زندگی پہ محیط ہوتے ہیں۔ اب ہمیں موقع دیتا ہے اور ہم اسے اپنے لیے اعزاز کے طور پر سمجھنے لگتے ہیں، خود کو بہت خیال کرتے ہیں، اور یہی خطا ہمارے لیے ٹھوکر بن جاتی ہے۔ جاؤ اور جا کر آرام کرو، اس طرح سر جھکانے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔
उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रख कर कहा। आज पूरे 6 माह हो गए थे कि उनका वो मगरूर अक्खड़ बेटा नींद के लिए तरस गया था। वो जानते थे कि उसकी नींद अंदर पड़े वजूद की बेदारी से मशरूत थी, मगर वो तो इतनी खफा थी कि उनके उठाने पे भी, आंखें खोलने पे राज़ी नहीं थी। पापा, वलीद अंकल मस्कत से वापस चले गए। शायद आंटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने कल ऑपरेशन का कहा। तो हमज़ा के फ़ोन पे उन्होंने मस्कत से ही वापसी की टिकट करवा ली। रात को वो आया तो उन्हें बता रहा था। उन्होंने तस्बीह के दाने गिराते हुए सर हिलाया, फिर तस्बीह ख़त्म करके उस पर फूंक मारी। वो अजीब फीकेपन से हंस दिया। तलाल और मज़ान ने नज़र चुरा ली। अल्लाह शाहिदा को सेहत दे। यहाँ बच्ची इस हाल में पड़ी है, वहाँ पे उसकी हालत ख़राब है। वलीद से बात कराओ मेरी, बेचारा कितना परेशान होगा, वो तफक्कुर से कह रहे थे। तलाल और मज़ान ने नंबर मिलाकर सेल फ़ोन उन्हें पकड़ाया और ख़ुद अंदर उसके पास चला आया। बेहसो हरकत पड़ा वजूद उसी पोजीशन में था। वो कुर्सी बैठ के करीब करके हमेशा की तरह उसे देखने लगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो रातों को जाग कर उसे देखती रहती थी। कई बार थकन के बावजूद वो उसकी हरकत को नोट करता था, मगर फिर वही अज़ली नख़वत डराती। कभी कभी तो उसकी मासूमियत उसे अपनी तरफ खींच लेती और बेख्तियार उसका जी चाहता कि फ़ौरन आंखें खोलकर अपनी तवज्जो के फूल उसको सौंप दे। वो हैरान होते हुए अपनी रोशन आंखों को हस्बे आदत हल्का सा मीच कर उसमें सिमट जाए, मगर बहुत सी बातें वो सिर्फ सोच कर रह जाता था, क्योंकि बीच में लगाया गया उसकी मासूमियत का दाग इतना तनावर हो चुका था कि वो चाहते हुए भी उन फासलों को पाट नहीं पाता था। हर बार आलिया के अल्फाज, गंदगी का ढेर, गलाजत की पोट उसके दिमाग पे कूड़े की तरह बरस पड़ती और वो पापा तक से भी खफा हो जाता है, जिन्होंने उससे इतना बड़ा राज छुपाया था, बावजूद चाहने के वो पापा से उसकी वजाहत नहीं मांग सका। काश वो तब हिम्मत कर लेता तो ये मामला इतना तोल ना पकड़ता। उसने उसकी लंबी पलकों को देखते हुए सोचा। बेसाख्ता उन्हें छूने की ख्वाहिश दिल में जागी। लीना, आई नीड यू माई लव। हौले से अपने होंठ उसकी पेशानी को छू कर सरगोशी की। अंदर आई नर्स ठठक कर रुक गई। वो कितना टूटा हुआ और पसमर्दा हो गया था। जब वो उसे पहली बार मिली थी तब वो अपनी सास की ख़राबी तबीयत की बिना पर उस हॉस्पिटल में आया था, और उसके साथ फ्रेश सी कदरे शौक और दिलकश लड़की दुल्हन थी एक रात की, मगर उसने तब उस शख्स में बेअतनाई और लापरवाही देखी थी। उसके हर अंदाज से गरूर छलकता था जो उस पर सूट भी करता था। वो उसे अक्सर बदले हुए शख्स के रूप में देख रही थी। उसकी चाल में थकावट थी, अंदाज में बेचैनी और इज़्तिराब था। उसकी उस रूम में ड्यूटी नहीं थी, मगर जब एक बार उसने लीना को देखा तो बेख्तियार हर रोज़ उसको एक नज़र देखने आने लगी थी। उस कोमल सी लड़की ने जाने कौन सा दुख पिया था जो वो हड्डियों का पिंजर बनी हर एक से खफा हुई मुंह मोड़े बैठी थी। वो गहरा सांस लेकर वहीं से पलटना चाहती थी। जब उसने तलाल और मज़ान को बुरी तरह चौंकते देखा, वो एकदम लीना पे झुक गया, फिर उसी तेज़ी से पलटा और उसे खड़ा देखकर पुकारा, सिस्टर, ये इसकी आंख से पानी टपका है और ये देखिए इसकी पलकें भी लर्ज रही हैं। प्लीज़ कॉल डॉक्टर ज़फ़र बिलाल। वो बुखराए लहजे में उससे मुखातिब था। उसने देखा वाकई उसमें हल्की सी जुम्बिश महसूस हो रही थी। वो तेज़ी से बाहर निकलकर डॉक्टर ज़फ़र को बुला लाई। पापा, उसमें मूवमेंट हुई है। वो बाहर आकर पापा को कामते लहजे में इतला दे रहा था, जिन्होंने खुशी से मुस्कुराते हुए सर हिलाया। रात के दूसरे पहर जब रमज़ान नफाफिल अदा करके फारिग हुए थे तो डॉक्टर ने आकर उसे बताया कि अभी उसने सिर्फ आंखें खोली हैं, उसमें पहचान का कोई रंग नहीं है। मे आई मीट हर डॉक्टर? कितनी आजिज़ी से वो पूछ रहा था। शाकिर हुसैन ने हैरत से अपने बॉस को देखा। उसका हर किस्म का तन गरूर तो अपने जाने कब से ख़त्म हो गया था। डॉक्टर ज़फ़र मुस्कुरा दिए। पूरे अरसे में आज वो पहली बार नॉर्मल बिहेव करता दिखाई दिया था। उसकी ये बेचैनी उन्हें अच्छी लगी थी। बहुत प्यार करते उससे? दोस्ताना मुस्कुराहट लबों पे सजाए वो पूछ रहे थे। वो चौंका। हाँ, बिला तरद्दुद जवाब दिया था। डॉक्टर को तो मुतमईन कर गया, लेकिन पास खड़े शाकिर हुसैन और तलाल रमज़ान को बेपनाह खुशी सौंप गया। जाइए, लेकिन ख्याल रहे उससे ज़्यादा गुफ्तगू की इजाज़त नहीं है। चलिए पापा। वो जाने किस वजह से कुछ खौफज़दा सा था, वो भी साथ चल पड़े। लीना, पापा उस पर झुके उसे पुकार रहे थे। वो दांतता उनसे कदरे पीछे खड़ा था। उसने सिर्फ आंखें घुमाई थी, लेकिन उन आंखों के तासुरात सपाट और बेतासुर थे। वो कितने पल उस पर झुके रहे। शायद वो कुछ कहेगी, मगर वो चुप थी। तलाल और मज़ान 2 कदम आगे बढ़ाया। वो उसे देखकर भी बेतासुर ही रही। तलाल ने उसका तनफ्फुस तेज़ होता हुआ महसूस किया, फिर यही बेचैनी उसके चेहरे पे भी नुमायाँ हो गई। तलाल, डॉक्टर को बुलाओ, उन्होंने जल्दी से उससे कहा। तो वो बाहर निकल गया। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतने अरसे से कोमा की हालत में रहने की वजह से उनका नर्वस सिस्टम बहुत मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें हो सकता है कि बोलने में भी तकलीफ़ महसूस होती है, मगर एकदम सांस लेने में दुश्वारी जो उन्हें हुई है, ये कुछ परेशान कुन है।
ڈاکٹر ظفر بلال سنجیدگی سے بتا رہے تھے، مگر آنے والے دنوں میں وہ اگرچہ پازیٹیو رسپانس دینے لگی تھی، مگر جو ہی طلال سے سامنا ہوتا تو وہ اضطراب کا شکار ہو جاتی، اس کی حالت پھر سے غیر ہونے لگتی۔ ڈاکٹرز بھی پریشان تھے، وہ جان گیا تھا اس کی موجودگی اسے اذیت دیتی ہے، جس کا اظہار وہ زبان سے نہیں کر سکتی۔ شادی کے شروع دنوں میں اس نے کہا تھا، طلال اور رمضان، مجھ سے اگر آپ کو محبت نہ بھی ہوتی تو بھی خدا کے واسطے مجھے کبھی یہ مت کہیے گا کہ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ میں زبردستی آپ پہ حاوی نہیں ہونا چاہتی اور نہ ہی آپ کو خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر سکتی ہوں، مگر صرف اتنی خواہش ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں آپ کو یہ احساس ضرور ہے کہ لینا ولید طلال اور رمضان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کتنی عجیب سی خواہش تھی، وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ جس دن آپ نے اپنی زبان سے مجھے کہا کہ آپ کو مجھ سے نفرت ہے، یقین کرے لینا اسی دن مر جائے گی۔ ایک جذب اور حدت تھی اس لہجے میں اور بے اختیار نظریں چرا گیا تھا۔ وہ مار چکا تھا اس لڑکی کو، ایک بار نہیں بارہا، اپنے انداز سے اس کے لیے حقارت دکھا کر، اور پھر آخرکار زبان سے بھی اس کا اظہار کر گیا تھا۔ وہ کہاں کہاں پہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا۔ تھک کر ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگا لی۔ وہ صبح سے آفس میں تھا لیکن کسی فائل کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اب رات کے 11 بجے تھے، سارا سٹاف کب سے چھٹی کر چکا تھا۔ پاپا کا 2-3 بار فون آ چکا تھا، وہ اسے ہاسپٹل بلا رہے تھے۔ لینا نے تھوڑے بہت الفاظ ادا کیے تھے اور سب سے بڑھ کر وہ پہچاننے لگی تھی۔ وہ پچھلے 5 دن سے اسے دیکھنے کے لیے جاتا تھا، مگر صرف اس وقت جب وہ سو رہی ہوتی تھی۔ اسی خاموشی سے پلٹ آتا تھا۔ پاپا اب اسے بلا رہے تھے، حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ طلال اور رمضان کا وہاں پہ ہونا لینا کی طبیعت کو مزید خراب کر دیتا تھا۔ طلال اور رمضان، تم گھر پہ نہیں گئے، کیا کر رہے ہو اس وقت آفس میں؟ یقیناً تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، کیوں ستا رہے ہو تم دونوں مجھے؟ اسے ڈانٹتے ہوئے آخر میں ان کے لہجے میں یاسیت در آئی۔ وہ سن ہو گیا، اپنے دکھ میں وہ پاپا کو بھولنے لگا تھا۔ پاپا آئی ایم جسٹ کمنگ۔ عجلت میں فون آف کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ابھی تک یہاں ہو؟ باہر نکلتے کرسی پہ مستعد بیٹھا شاکر حسین اسے حیران کر گیا۔ آپ کے ساتھ جاتا ہوں سر۔ پھر اب کیسے چلا جاتا؟ مؤدب لہجے میں نظر جھکا کر وہ بولا، اتنا احترام مت دو مجھے، میں اس قابل نہیں ہوں، اور اپنا سر کبھی میرے سامنے یوں مت جھکانا۔ اب وہ قدر درشتی سے بولا، سر پچھلے 8 سالوں سے میں آپ کے ساتھ ہوں، جس طرح آپ نے مجھ سے بے سہارا کو پناہ دی اور میرے دشمن رشتہ داروں سے بچایا، وہ میں کیسے بھلا سکتا ہوں؟ آپ اگر میرے پیسے ادا نہ کرتے تو وہ تو مجھے شبانہ سے کورٹ میرج کے نتیجے میں بھون کر رکھ دیتے۔ وہ عاجزی سے کہہ رہا تھا، دوبارہ ایسا مت کبھی کہنا، شکر ادا کرنا ہے تو اس رب کا کرو جس نے مجھے وسیلہ بنایا، ورنہ مجھ سے ادنا بندہ بھلا کیا حیثیت یا استطاعت رکھتا ہے۔ کتنا بدل گیا تھا وہ، اس میں انکساری آ گئی تھی۔ جاؤ اب شاباش، اور آئندہ کبھی میری خاطر اپنی بیگم کو انتظار مت کرانا۔ یہ انتظار بہت بری شے ہے شاکر حسین، انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ بظاہر چھوٹا سا لفظ بھی ازالہ نہیں کرتا۔ مزید کچھ کہتے کہتے وہ لب بھینچ کے اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ مولا سر کو سکون عطا کر دے، جیسے ان کا مزاج تبدیل کیا اسی طرح ان کی قسمت بھی بدل دے۔ وہ ساختہ اپنے ٹھنڈے گرم مزاج والے باس کے لیے دعا کرنے لگا کہ وہ شخص ایسا تھا جس سے وہ عشق کی حد تک لگاؤ رکھتا تھا، اس کی خدمت فرض سمجھ کر نہیں، دل کی گہرائیوں سے اور پورے خلوص سے کرتا تھا۔ پھر آپ پچھلے عرصے سے اسے اپنا مزمحل اور پسماندہ دیکھ کر وہ کیسے چین سے جی سکتا تھا؟ افسوس، شاکر حسین میں ساری عمر ہر جگہ سے بے حد ذہین مانا جاتا رہا، لیکن میں تو سب سے بڑا احمق تھا جسے ایک دل کو سمجھنا نہ آیا۔ کل شام وہ ٹوٹا ہوا کہہ رہا تھا، اور آج تو وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ صبح سے اسموکنگ کیے جا رہا ہے۔ وہ اسے 8 سالوں سے جانتا تھا اور آج تک اس میں امیر زادوں والی کوئی بری لت نہیں دیکھی تھی۔ شاکر حسین جو اس کے پاس آنے سے پہلے چین اسموکر تھا، وہ اکثر ناگواری سے اسے بھی اس حرکت پہ ٹوک دیتا تھا، اور اب وہ خود گہرا سانس لے کر وہ کرسی سے اٹھ کر تھکے قدموں سے باہر نکل آیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کی کسی بات پہ یہ بری طرح ہرٹ ہوئی ہے، ڈاکٹر ظفر کے ساتھ کھڑے ڈاکٹر عمر خان نے طلال اور رمضان سے کہا تو وہ نظر جھکا گیا۔ ڈاکٹر ظفر اگر شہر کے مشہور نیورو سرجن تھے تو ڈاکٹر عمر خان قابل ترین سائیکیٹرسٹ، اور دونوں قابل ڈاکٹر کے سامنے وہ کیا جھوٹ بولتا۔ دیکھو ینگ مین، وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر رسانیت سے کہنے لگے، زندگی میں ہمیں بہت کچھ غیر متوقع ملتا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہم توقعات کا دامن تھامے خود کو مظلوم ہی سمجھتے چلے جائیں؟ جو آپ کے نصیب میں ہو وہ مل کر رہتا ہے، چاہے آپ جتنا ہی اس چیز سے بچیں۔ وہ رک کر لینا کو دیکھنے لگے جسے نرس نے انجیکشن لگایا تھا اور وہ غنودگی کی حالت میں مسلسل کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ انا اور خودداری اچھی چیز ہے، لیکن اپنی انا کی دیواریں اتنی اونچی مت کرو کہ ایک دم تمہیں تنہا کر دے گی۔ وہ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئے اور اس کا کندھا تھپ تھپا کر خاموش کھڑے ڈاکٹر ظفر بلال کے ہمراہ باہر نکل گئے، لیکن اس کے لیے سوچوں کا ایک نیا در وا کر گئے۔ کیا وہ انا پرستی میں ابھی بھی مبتلا ہے؟ طلال اور رمضان، جاؤ
घर चले जाओ बेटा। पापा भी कितने थके हुए लग रहे थे। उसने सर उठाकर उन्हें देखा। वो भी उसे ही देख रहे थे। वो बेसाख्ता नज़र पड़ गया तलाल अरमज़ान ने उसकी स्याह आंखों में बेख्वाबी के सुर्ख डोरे देखे तो एक ठंडी आह भर कर रह गए। कितनी चमकती हुई जहानत से भरपूर आंखें होती थी उसकी। अब वहाँ पे सिर्फ वीरान खंडरात का गुमान होता था। पापा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? आप इसे कहिए ना, एक बार मेरी बात तो सुन ले। वो जैसे गिड़गिड़ाया। वक्त की लगामें खींचकर तुम पीछे की तरफ इसे मोड़ नहीं सकते। पापा के पास सोनिया आकर खड़ी हो गई। वो दोपहर ही पहुंची थी। सोबिया आपा भी कुछ देर पहले ही गई थी। पापा ने उन दोनों को लीना की सीरियस कंडीशन का बताया तो परेशानी में आगे पीछे आई थी। उसने गर्दन मोड़कर आपी की बात पे इस्तफामिया नज़रों से उन्हें देखा, जबकि वो लीना पे नज़रें जमाए दुख से कह रही थी, तलाल अरमज़ान, जब इंसान के गुनाह बहुत बढ़ जाएं और उसके अमाल में कुछ भी ना बचे कि जिससे उसके गुनाहों का कफ़ारा अदा हो सके तो रब उसे रंजो अलम में मुब्तला कर देता है। एक किताब में हदीस पढ़ी थी जिसका मफ़हूम ये था, तुमने बहुत दिल तोड़े, खुद को मज़लूम समझते रहे। मम्मा की रैत के बाद असल में तुमने कुदरत से जंग करना चाही, जिसका नतीजा में उसने तुमसे मोहब्बत दूर कर दी। इसीलिए तो तुम अपने ख्याल में बंद खुद को मज़लूम तस्वुर किए हुए हो। बताओ, सिर्फ एक मोहब्बत ही ली थी ना रब ने तुमसे। उसके बदले में तुम्हें कितनी मोहब्बतें अता की। सबसे खूबसूरत तोहफ़ा इस प्यारी लड़की की सूरत में दिया, पर तुम बहुत नाकदरे रहे। वो सफाकी से उसका एहतसाब कर रही थी। वो तो खुद ही दिन में जाने कितनी बार अपनी ज़मीर की अदालत में खड़ा होता था। उसे मज़ीद अदमुआ किए जा रही थी। देखो इसे, मैंने तुमसे कहा था ना ये मोहब्बत से गुंदी है। वो उसका हाथ पकड़कर बैठ के बिल्कुल करीब ले आए। तलाल अरमज़ान बाहर निकल गए। इसे तुमने कतरा कतरा नफ़रत का जहर देकर मारा है। तुम क्या समझते थे हकीकत से सिर्फ तुम ही वाकिफ़ हो? आलिया चची मेरी सास भी हैं, और औरत जब किसी इंसान पे अपना हक़ समझने लगे तो इतनी जल्दी उसने दस्तबरदार नहीं होती। तुम उनकी बेटी का ख्वाब थे जिसे वो ताबीर ना दे सकी, मगर तुम्हारी ज़िंदगी में आग लगाकर कम अज़ कम कुछ तो अपनी बेटी के ठुकराए जाने का बदला उतार लिया। लीना कौन थी, कहाँ से शायदा आंटी के पास आई, ये सब हम लोग जानते थे, लेकिन हमारे लिए वो इज़्ज़त के लायक थी जो हमारे भाई की ज़िंदगी थी। हमें उसकी पिछली ज़िंदगी से कोई गर्ज नहीं थी। वो जिन हाथों में पली बड़ी थी हम सिर्फ उन्हें जानते थे, और ये काफ़ी हमारे लिए। और फिर ये तो खुद प्यार लेती है। बताओ, तुम्हें कभी नफ़रत हुई उसकी सूरत से? तुम अपनी नापसंदीदगी का ढोंग रचाते रहे, मोहब्बत को दबाकर नफ़रत का शोर करते रहे, मगर वो तो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद थी। फिर वो कैसे तुम्हारे दिल से निकल जाती? लेकिन उसे निकालने की कोशिश में तुम खुद तो तबाह हुए ही थे। उसकी रगों में भी जहर भर दिया। तुम्हें देखकर वो पता है क्यों इतनी मुज़तरब होती है? वो एकदम धीमी पड़ गई। उसका हाथ छोड़कर लीना के चेहरे पे प्यार से हाथ फेरने लगी, क्योंकि ये डरती है कि जब तुम उसे मुकम्मल होश में देखोगे तो यकीनन उसे अपनी ज़िंदगी से निकल जाने का मसदा सुनाओगे, और यही डर खौफ उसकी सांसें उखेड़ देता है। मोहब्बत जितनी खूबसूरत है उतनी ही बुरी भी है। अपने अंदर बहुत सा खौफ छुपाए हुए होती है। जिस जगह पे बसेरा कर ले वहाँ से कितनी ही ठोकरें मिले, हिलती नहीं है। ये अगर गुलाब की पत्तियों की नरमी लिए हुए है तो पत्थरों से सख्ती भी है इसमें। जितना उसे धुतकारोगे ये उतनी ही मजबूती से अपनी जगह बनाती है। देखो इसका हाथ, तुम्हारे हाथों इतने दुख और तकालीफ सही, मगर फिर भी तुमसे बिछड़ने का हौसला नहीं है उसमें। फिर तुम में जीना चाहती है ये बेवकूफ़ लड़की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुंह पे हाथ रख के वो बाहर निकल गई। आप मेरे पास होंगे तो मुझे कोई भी परेशानी बुरी नहीं लगेगी, लेकिन जिस दिन आपने खुद को मुझसे अलग करना चाहा तो मेरा हौसला टूट जाएगा। मोहब्बत ने एक एक करके दिए उसके चेहरे पे जला दिए थे, जिनकी रोशनी आंखों की चमक बेहद बढ़ा गई थी। हस्बे आदत उसके तीखे चतूनों से घूरने पे वो हंस दी थी। लीना, वो उसके हाथ थाम कर बोला। वाकई वो खुद अजियती में मुब्तला ये भूल गया था कि वो तो उसकी हर ख़ता माफ़ कर गई थी। वो तो सिर्फ उसकी एक पुकार की मुंतज़िर थी। लीना, आई लव यू डियर, प्लीज़ कम बैक टू माई लाइफ। उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा बुलंद नहीं थी। तलाल अरमज़ान की ज़िंदगी सिर्फ एक लड़की थी, है और हमेशा रहेगी। वो लीना तलाल अरमज़ान के अलावा कोई और हो ही नहीं सकती। तुम सही कहती थी, मैं नफ़रत शो करता था, तुमसे कर नहीं पाया। कैसे करता? तुमसे नफ़रत का मतलब अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करना था। प्लीज़ माई लव, लीव मी। मैं तुमसे पिछली किसी बात का जिक्र नहीं करूँगा। एक बार, सिर्फ एक बार इस बात का यकीन करके आंखें खोल दो। मैं तुम्हें लेट डाउन नहीं करूँगा। उसका हाथ लबों से छुआ और धीरे से छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसकी लर्ज़ती पलकें गवाह थी कि वो सब कुछ सुन चुकी है, मगर वो उसे देखने पे शायद अभी भी आमादा नहीं थी, इसलिए वो खामोशी से बाहर निकल गया। पापा प्लीज़, मैं सोना चाहता हूँ। वो बेजारियत से एक बार फिर कंबल मुंह पे ओढ़ गया। क्या बात है मियाँ साहबजादे, छुट्टी का मतलब ये तो नहीं कि आदमी बिस्तर पे ही सारा दिन गुजार दे।
کتنے عرصے کے بعد پاپا کی خوش مزاجی لوٹ آئی تھی۔ باہر دیکھو کتنی رونق لگی ہوئی ہے اور موسم بھی کتنا خوبصورت ہے۔ وہ ڈھیٹ بنا اسی طرح پڑا رہا۔ شاکر حسین، انہوں نے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا۔ یس سر۔ ابھی وہ شاکر حسین کی آج گھر میں موجودگی کی وجہ سوچ بھی نہ پایا تھا کہ کمبل ایک دم بھیگ کر اسے بھی گیلا کر گیا۔ پاپا، وہ احتجاجاً اٹھ کر بولا۔ کمرے میں نہ صرف پاپا تھے بلکہ سونیا آپی، صوبیہ آپا بھی بچوں سمیت موجود تھی، اور وہ سب کے سب اس کے درگت بننے پہ ہنس رہے تھے۔ حتیٰ کہ دروازے کے پاس کھڑا شاکر حسین بھی اتنے غصے اور باس کی حالت پہ مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ وہ تپ کر بیڈ سے اترا۔ دس از ناٹ فیئر پاپا، خفگی سے اپنا مخصوص جملہ ادا کیا۔ ایوری تھنگ از فیئر وین وی نو اینی باڈی۔ پاپا نے جیسے اس کی بات اڑائی۔ سب کے لیے سب کچھ ہی جائز ہے، صرف میرے لیے ہی پابندیاں ہیں۔ جھنجھلا کر بڑبڑاتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ سب کتنے مطمئن اور خوش باش ہیں، کسی کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، الٹا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس لڑکی سے اتنی معافیاں مانگی جسے اس سے محبت ہونے کا دعویٰ تھا، لیکن ہوا کیا؟ آج اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے پورا 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ سونیا آپی کے دیے گئے لیکچر کے بعد وہ دوبارہ ہاسپٹل نہیں گیا تھا۔ پاپا ہی بتاتے رہتے کہ وہ تیزی سے ریکور کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز بھی بہت حیران تھے کہ کہاں تو وہ ایک بھی سانس مزید جینا نہیں چاہتی تھی، اور اب ایک دم سے اس میں زندگی کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس کی وجہ جانتے ہوئے بھی ماننے پہ تیار نہ تھا، کیونکہ گزرے 1 ماہ میں ایک بار بھی اس نے اسے نہیں پکارا تھا۔ پھر اب گھر آنے کے بعد بھی وہ سامنے نہیں آئی تھی، تو وہ کیسے مان لیتا کہ وہ اس دن کے اس کے اقرار کے بعد زندگی کی طرف لوٹی ہے؟ سگریٹ سلگاتے ہوئے وہ خود بھی سلگ رہا تھا۔ اس ماہ کی آخر تک ولید اور شاہدہ بھی آ رہے تھے۔ انہیں لینا کو دیکھ کر کتنا افسوس ہوگا کہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کر گیا تھا۔ وہ مزید پریشانی سے ٹہلنے لگا، اس بات سے بے خبر تھا کہ طلال رمضان نے لینا کو پچھلی کسی بات کو ولید اور شاہدہ کے سامنے دہرانے سے منع کیا تھا۔ تم صرف ولید اور شاہدہ کی بیٹی ہو، اور پھر میری۔ اس سے زیادہ ماضی کی راکھ کریدنے کی اجازت نہ میں تمہیں دوں گا اور نہ ہی اس ناخلف کو۔ انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ بھی نم آنکھوں سے تائیداً سر ہلا گئی۔ واقعی کیا فائدہ ہوتا مما پاپا سے اپنی حیثیت کی حقیقت پوچھنے کا؟ انہیں صرف دکھ ہوتا، اور وہ انہیں کبھی دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب کو میں ہی قصوروار نظر آتا ہوں، میں نے غلطیاں کی تو ان کی معافی بھی تو مانگی تھی محترمہ سے، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ شاکر حسین اس کا سیل فون تھمانے آیا جو کہ مسلسل بیپ ہو رہا تھا، تو وہ اسی پہ اڑ پڑا۔ وہ بیچارگی سے کبھی ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھتا اور کبھی اسے جو سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ جاؤ تم، فون اس سے لیتے ہوئے حکم جاری کیا تو وہ پل میں تولا پل میں ماشا ہوتے باس کو سوچتا وہ اندر چلا گیا۔ پاپا آپ نے بلایا تھا؟ کسی ضدی بچے کی طرح پھولے منہ سمیت وہ سامنے تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ کون اسے دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک ایگزیکٹو پوسٹ پہ کام کرتا ہے؟ آج کل تو وہ اسی 5 سالہ طلال رمضان میں بدل گیا تھا۔ وہ اپنی پسندیدہ چیز کے نہ ملنے پہ دنوں ناراض پھرا کرتا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھا لیا۔ تم اسموکنگ کب سے کرنے لگے ہو؟ ان کے فرمائشی انداز پہ وہ شرمندہ ہو گیا۔ خیر میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل میرا بیٹا خفا سا ہے، آفس کی روٹین وہی ہے، مگر چھٹی کا دن اس کی گھر پہ موجودگی اکتاہٹ سے بھرا انداز مجھے خاصا تشویشناک لگا ہے۔ وہ یوں بات کر رہے تھے جیسے اسے کسی اور کا بتا رہے ہوں۔ اسی لیے میں نے سونیا اور صوبیہ کو دوبارہ بلایا۔ بیچاریاں 1 ماہ میں دوسرا چکر لگا چکی ہیں، مگر حالات جوں کہ تو ہیں۔ لینا کو تو میں نے اس کے مما پاپا کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے کان اس ذکر پہ کھڑے ہو گئے۔ جب اس کی یہاں ضرورت ہی نہیں رہی تو کیا فائدہ اسے بلا وجہ باندھ کر رکھنے کا؟ میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر وہ اسی ذہنی اذیت سے گزرے جس نے اس کی جسمانی صلاحیت کو بھی بہت کمزور کر دیا۔ ولید کو میں بتا دوں گا۔ وہ رک کر بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ مزید جھنجھلا گیا۔ آخر پاپا سمجھ کیوں نہیں جاتے کہ میں شرمندہ ہوں؟ جاؤ، اب مجھے تم سے یہی کہنا تھا۔ اور ہاں، انہیں کچھ اور یاد آیا۔ شکیل شیخ کے ساتھ جو کانٹریکٹ کیا تھا اسے بہت فائدہ ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اپنی ایک برانچ دبئی میں بھی کھول لیں، جو کہ UAE کی سائٹ پہ ہمارے کام کو کور کرے گی۔ وہ جو بزنس اسٹاک کے علاوہ کسی اور میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، اس وقت اس ذکر پہ جی بھر کر بد مزہ ہوا۔ طلال رمضان بھی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنے بکھرے اولیے سمیت سامنے کھڑے بیٹے پہ بے پناہ ترس آیا، جو اپنی انا کی بدولت دل کی بات نہیں کہہ پا رہا تھا۔ کچھ کہنا ہے تمہیں؟ پاپا بس۔ وہ پلٹا پھر رک گیا۔ جاؤ، وہ اپنے کمرے میں ہے، میں نے ہی اسے تمہارے سامنے آنے سے منع کیا تھا۔ بالآخر وہ بول ہی پڑے۔ اوہ پاپا، آئی لو یو سو مچ۔ بے اختیار وہ ان کے گلے سے لگ گیا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تم اس کے متعلق پوچھنے میں جھجک کیوں رہے تھے؟ وہ اس کا ماتھا چوم کر شفقت سے مسکرا دیے۔ مجھے لگا مجھے کسی نے بھی معاف نہیں کیا، کیونکہ میں نے سب کے دلوں کو بہت دکھایا تھا، اس لیے میں چپ تھا۔ اگر سچے دل سے توبہ کر لیا تو بہت سی خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ اب اسے کبھی دکھ مت دینا، ورنہ میں واقعی خفا ہو جاؤں گا۔
ان کی دھمکی پہ اس نے اپنے کان پکڑ لیے۔ طلال رمضان کو اتنے سالوں کے بعد آج اس کے انداز میں بے ساختگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مطمئن ہو کر مسکرانے لگے۔ جلدی سے منا کر لاؤ، پھر اینیورسری کا کیک بھی کاٹنا ہے۔ پاپا، صوبیہ آپا کی 15 سالہ عالیہ دروازے سے چلائی۔ سوری، انہوں نے زبان دانتوں تلے دبا لی کیونکہ یہ سرپرائز تھا اور ان سب کو یقین تھا کہ وہ اپنی ویڈنگ اینیورسری کو بھولے ہوئے تھا، لیکن طلال رمضان بے ساختگی میں بھانڈا پھوڑ گئے۔ لینا، دروازہ بند کر کے وہ جو ہی پلٹا تو کتنے پل اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ ریڈ اینڈ اسکائی بلو کلر کنٹراسٹ کے اسٹائلش سوٹ میں وہ بے پناہ پتہ نہیں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی یا پھر اسے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ دوپٹہ ابھی بھی اناریوں کی طرح ہی اڑا ہوا تھا۔ اس کی مہویت پہ حسب عادت دوپٹے کو ٹھیک کرنے لگی، لیکن ہاتھوں کی لرزش اس کی گھبراہٹ ظاہر کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ میں جلد سیکھ لوں گی۔ آئی ایم سوری۔ جانتی تھی کہ اسے ننگے سر پھرنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں، اس لیے فوراً معذرت کے ساتھ وضاحت دی۔ سر جھکا ہونے کی وجہ سے وہ اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھ سکی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ میں نے بہت غلط کیا نا؟ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑے دریافت کر رہا تھا۔ نو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے بھی کئی بار آپ کو غصہ دلایا اور یہ سب اس کا ریاکشن تھا۔ وہ ششدر کھڑا رہ گیا۔ کتنی اعلیٰ ظرفی سے وہ اس کی خطاؤں کو اپنے سر لے رہی تھی۔ مجھے رب نے اور محبت نے نا امید نہیں کیا، پھر آپ سے کوئی شکوہ کیوں کروں؟ معصومیت، سادگی کا امتزاج، وہ خوبصورت سا تحفہ واقعی طلال رمضان کے لیے نایاب تھا۔ میرے اتنے برے بیہیویئر کے باوجود وہ تحیر میں مبتلا تھا۔ کون کہتا ہے کہ مغربی ماحول کی پروردہ لڑکیاں باوفا نہیں ہوتی؟ محبت تو ہر رنگ میں، نسل، تہذیب کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ سامنے کھڑی لڑکی جو مشرق اور مغرب کا امتزاج تھی، اپنے اندر اتنی شدتیں لیے ہوئے تھی کہ ایک پل کے لیے تو وہ بھی نازا ہو گیا۔ لینا، تم واقعی بہت اچھی ہو۔ میں نے زیادتیوں کی انتہا کر دی اور تم نے مجھے ہر احساس جرم سے بری کر دیا۔ میں اچھی ہوں یا نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ کے بنا کچھ بھی نہیں ہوں۔ جذب سے بولتی وہ سیدھی اس کے دل میں اتر گئی۔ کیا محبت کا جذبہ اتنا طاقتور ہے کہ محبوب کی ہر خطا کو معاف کر دیتا ہے، دلوں کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ صرف چاہ رہ جاتی ہے، وہاں پہ اور انتقام، بدلہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ کتنی حلاوت بخش تھی اس کے چہرے کو اس محبت نے۔ وہ ستائشی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے صرف ایک اقرار نے 1 ماہ پہلے کی بیمار بس مردہ لینا کو کتنا فریش اور دلکش بنا دیا تھا۔ اس نے بلش ہوتی لینا کے چہرے کو آہستگی سے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ دیا۔ ہیپی ویڈنگ اینیورسری۔ غمگیر لہجہ خمار آلود ہو گیا۔ وہ شرمگی مسکراہٹ سے سر ہلا گئی۔ ہماری پہلی رات ضائع ہو گئی، اس لیے ہم اپنے نئے سال کی شروعات آج سے کریں گے، بالکل ویسے جیسے نئے کپلز کرتے ہیں۔ وہ کانوں کی لوئی تک سرخ پڑ گئی۔ اس کے انداز ہی آج بدلے ہوئے تھے۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی، مگر وہ نرمی سے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ باقی حساب کتاب رات میں اس کی شوق سے استحقاق بھری جسارت پہ وہ سمٹ کر رہ گئی۔ طلال رمضان، آ جاؤ ورنہ ہم آ رہے ہیں۔ یقیناً لینا مان چکی ہے، اسی لیے کمرے میں کافی سکون محسوس ہو رہا ہے۔ سونیا کی آواز باہر سے سنائی دی تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس دیے۔ تو یہ تھا خوبصورت سا ناول اور اس کی اینڈ بھی بہت اچھی تھی۔ لینا کا کریکٹر بہت ہی پیارا تھا، بہت ہی اچھا، بہت ہی پیاری لڑکی تھی وہ۔ مطلب وہ سچ میں ایسی لڑکی تھی کہ اس پر کسی کو بھی پیار آ سکتا ہے، اتنی کیوٹ تھی وہ، اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی پسند آئی ہوگی۔ تو بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ناول۔ یقیناً انجوائے تو کیا ہوگا آپ لوگوں نے اتنے ہی اچھے ناول کو۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔